اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، فاقہ کش تشنا دہن کشتے غم لٹتے ہیں، دشت غربت میں گرفتار ستم لٹتے ہیں، شور برپا ہے یہ رانڈوں میں کہ ہم لٹتے ہیں، قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے، یا علی آؤ کہ وقت مددگاری ہے، یا علی آؤ کہ وقت مددگاری ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو، کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو، کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل بر دوڑو، ماں لٹی جاتی ہے دوڑو، علی اکبر دوڑو، دیکھو خونخوار وضو برچیاں دکھلاتے ہیں، دیکھو خونخوار وضو برچیاں دکھلاتے ہیں، قیچوں کے لئی گھر میں چلے آتے ہیں، قیچوں کے لئی گھر میں چلے آتے ہیں، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافر میرے لال، ماں کی جانب سے تم ایسے ہوئے غافل میرے لال، کہ نہ لٹنے کی خبر ہے نہ اسیری کا خیال، کہ کب سے چلاتی ہے مادر تمہیں کھولے ہوئے بال، رن سے آتے نہیں واری مجھے شکوہ ہے کمال، اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ گے، اس مصیبت میں نہ آؤ گے تو کب آؤ گے، سر سے چادر میرے چھن جائے گی تب آؤ گے، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، دھیان پردے کا بہت تھا تمہیں، واری بیٹا بولنے دیتے نہ تھے گھر میں کبھی، چلا کے ذرا آج اس ماں کا ذرا حال تو دیکھو بیٹا، سر جھکائے ہوئے ہوں اور ہیں گھیرے آداں، سر جھکائے ہوئے ہوں اور ہیں گھیرے آداں، تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر پیارے، تم تو سوتے ہو خبر ہو تمہیں کیوں کر پیارے،
ہو زمیں شق تو سما جائے یہ مادر پیارے، ہو زمیں شق تو سما جائے یہ مادر پیارے، مادر ابن حسن کہتی تھی یہ پیٹ کے سر میرے قاسم، تجھے ڈھونڈوں میں اس آفت میں کدھر، اپنے لٹنے کا کچھ غم نہیں، اے رشک قمر دیکھ کر حال دلہن کا میرا پٹتا ہے جگر، بھیڑ محرموں کی دیکھ کے جی کھوتی ہے، بھیڑ محرموں کی دیکھ کے جی کھوتی ہے، آستی کو تیری آنکھوں پہ درے روتی ہے، آستی کو تیری آنکھوں پہ درے روتی ہے، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں، کربلا میں شہ والا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید افتخار حسین زیدی ابن مولوی سید ممتاز حسین زیدی مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی عزیزان گرامی، یہ آن لائن مجلس ایصال ثواب جو ہے شہیدی آفیشیل چینل کی جانب سے مرحوم و مغفور سید افتخار حسین زیدی ابن مولوی سید ممتاز حسین زیدی مرحوم کے لیے اہتمام کیا ہے شہیدی آفیشیل چینل نے، اور یہ دکن حیدرآباد دکن کی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کچھ میں حقیر عرض کروں، میرے پاس اس نوعیت کے الفاظ نہیں ہیں۔ میں نے ایک لمبا عرصہ حیدرآباد دکن میں گزارا، سید افتخار حسین زیدی مرحوم کو خطاب ملا تھا بلال دکن کا، وہ مؤذن تھے عبادت خانہ حسینی نامی مسجد میں، انہوں نے غالباً 60 سال سے زیادہ جو ہے خدمات انجام دی ہیں۔ میں اتنا عادی ہو گیا تھا ان کی اذان، وہ پرکشش آواز
اور پرخلوص جو ان کا ایک انداز ہوتا تھا اذاں کا، میرے دل و دماغ میں ثبت ہو گیا ہے۔ اور جب میں لکھنؤ یہاں آیا تو بہت دنوں تک میں نے کمی محسوس کی، اور ایسا بعمل انسان اور مؤذن میں نے اپنی زندگی میں پہلا ہی دیکھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے سرکاری ملازمت میں گزاری، اور سبکدوشی کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی اللہ اور قارئ خیر کے کاموں میں، اللہ کے کاموں میں میں نے ان کو ہمیشہ مشغول دیکھا اور دوسروں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک بعمل انسان تھے۔ 60 سال، غالباً 60 سال سے زیادہ عرصہ ان کا گزرا ہے۔ گھڑی دیکھنے میں تو آدمی کو وہ رہتا تھا، مگر سلطان صاحب جب صبح کے لیے نکلتے تھے تو سب لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ یہ وقت ہو گیا ہے اذاں کا، اور یہی ان کے عمل جو ہے عزاداری کے سلسلے میں پیش رہنا، اور اپنے بیٹے کو، علمدار بھائی کو، پوتوں کو، سب کو مقصد اذاں جو ہے وہ بیان کرتے رہنا۔ کسی بھی امام کی ولادت ہو تو اس میں قصیدہ پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا مرحوم کو۔ گھر میں جشن ہوتے تھے ان کے یہاں، 9 ذی الحجہ ہو تو مجلس ہو رہی ہے، سلطان بھائی پورے دارالشفا میں یا پورے حیدرآباد میں آپ بہت مشہور تھے۔ میں بھی سلطان بھائی کہہ کے بلاتا تھا، اور علمدار بھائی ان کے صاحبزادے، وہ بھی بہت ہی نیک دل انسان۔ پوتا ماشاءاللہ سے 3 پوتے ہیں، بڑا پوتا کاظم سلمہ جو ہے آج انہی کی طرح، بلکہ ان کے سامنے سے اذاں جو ہے دے رہے ہیں، اور ان کی کمی جو ہے محسوس نہیں ہونے دی دارالشفا میں۔ اور انہیں خطاب دیا گیا بلال دکن کا، واقعی میں وہ اس کے مستحق تھے۔ اس اخیر کا 2014 کا واقعہ ہے کہ میرا کنبہ لکھنؤ آ گیا میری والدہ کی علالت کی وجہ سے، اور میں تنہا وہاں فلیٹ میں تھا، اور میری پلس جو ہے 136 ہو گئی تھی، اور رات کا 3 بجا تھا، اور میں نے اپنے اطراف میں فون کیے، جس میں سے سلطان بھائی کے پوتا کاظم سلمہ آئے اور ایڈمٹ کرایا، اور پھر سلطان بھائی کا یہ حکم تھا کہ نہیں اب ان کو فلیٹ میں نہ لے جا کے گھر میں لائیے گا، اور میں گھر میں رہا جب تک بالکل ٹھیک نہ ہو جائیں، ان کو ان کے فلیٹ پر نہ جانے دیں۔ اور میں نے سنا بعد میں کہ آپ اذاں کے لیے جاتے تھے، اور اس سے پہلے بھی جب مجھے دوا کھا کے میں سوتا تھا تو راتوں کو اٹھ کے چھڑی ٹیک کے پاس آ کے دیکھتے تھے۔ ان کے پوتے کاظم سلمہ کا کہنا ہے کہ وہ سانسیں گنتے تھے آپ کی۔ اسی طرح بہت پہلے میں 96 میں حیدرآباد گیا تو مجھے ایک عباس صاحب ملے تھے، انہوں نے مجھے بہت سہارا دیا، اور یہ علمدار صاحب سلطان صاحب کے بیٹے، ناموں ہی سے مجھے تقویت ہوتی تھی، اور ان لوگوں نے مجھے بہت، میں احسان مند ہوں ان کا۔ اگر اس وقت کاظم سلمہ نہ آتے تو آج شاید میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں۔ 3 بج گیا تھا، پلس 136 ہو چکی تھی، بہت جاں بلب تھی۔ فوراً علمدار بھائی نے بیٹے کو بھیجا، اس کے بعد میں سلطان بھائی کا یہ حکم کہ وہ یہیں رہیں گے ہمارے پاس جب تک میں ٹھیک نہیں ہو گیا۔ انہوں نے لکھنؤ کے لیے بعد میں میری فلائٹ ہوئی تو میں آیا،
اور متواتر فون کرنا کہ خیریت سے پہنچ گئے۔ آج کل بھائی مولا کائنات علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ارشاد ہے کہ خون کے رشتوں سے زیادہ جو ہے احساس کے رشتے ہوتے ہیں، بلند تر بالا تر ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں انہی کے در سے ملتا ہے۔ علمدار بھائی سلطان بھائی کے صاحبزادے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ارے آپ ایسا نہ کہا کریے، جان بچانے والا اللہ ہے، لیکن ہم وسیلوں کو نہیں بھولتے ہیں۔ وسیلوں کو بھول جانا جو ہے، فراموش کر دینا، یہ کسی اور سمت لے جاتا ہے ہم سب کو۔ جیسے ہم خدا کے لیے وسیلے جو ہیں اہل بیت علیہم السلام ہیں، ویسے اگر ہمارے پر کسی کا احسان ہے تو وہ وسیلہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ ضرور ہے کہ اللہ جان بچانے والا ہے، مگر جو وسیلہ بنا اس کا بہت احسان ہے۔ اور یہ ایسے باعمل انسان تھے، اور جب میں پہلی بار اس بار گیا اور آپ کو نہیں پایا تو بڑا مغموم تھا دل، کیونکہ حیدرآباد پہنچتے ہی یہ خیال ہوتا تھا کہ دارالشفا جائیں گے تو سلطان بھائی سے ملاقات ہوگی۔ نہیں معلوم تھا کہ ان کے احصال ثواب کی مجلس مجھے ہی پیش کرنا ہوگی۔ حیدرآباد دکن کا یہ طریقہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو چہلم ہوتا ہے تو امام کے چہلم کے حوالے سے جو مراثی ہیں وہی پڑھے جاتے ہیں۔ یہ لکھنؤ میں ایسا وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ چہلمی کے حوالے سے وہاں سوز خوانی اور مرثیہ خوانی ہوتی ہے۔ میں آپ کے 40ویں میں بھی نہیں شریک ہو پایا، برسی کے موقع پر گیا تھا، لیکن شام کو وہاں سے مجھے کرناٹک جانا تھا، لہٰذا دائرہ امیر مومن پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھا، سلطان بھائی کی تربت پر بچوں کو تسلی دی۔ اپنے گھر بھر کے لیے ایک آسمان کی طرح سایہ تھے۔ ایک ایسا آسمان اٹھ گیا، پوتے آج تک فراموش نہیں کر سکے، اور کیسے فراموش کریں گے؟ علمدار بھائی کو میں نے یہی کہہ کے پرسہ دیا کہ جب آپ کو آپ کا بابا یاد آئے تو آپ 21ویں رمضان یاد کر لیجئے گا۔ یہی بچوں سے بھی کہا۔ احصال ثواب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ سید الشہداء علیہ السلام کے مصائب بیان کیے جائیں۔ اسی مناسبت سے وقت بھی جو شہیدی آفیشیل چینل نے طے کیا ہے اسی میں مجلس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ مرثیہ ہے کیے جائیں۔ اسی مناسبت سے وقت بھی جو شہیدی آفیشیل چینل نے طے کیا ہے اسی میں مجلس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ مرثیہ ہے برائے احصال ثواب سید افتخار حسین زیدی عرف بلال دکن۔ چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے سر و تن کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پر شور آل پیمبر کا ہو چکا۔ ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے۔
مثل چراغ گور غریبا پہ دل چڑھائے، پھولوں کے ساتھ قبروں پر لختے جگر چڑھائے، پیاروں کی بود و باش کے سامان جو یاد آئے، بے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ کے ہائے، کنبے کے ساتھ داخلہ کربلا ہوا، لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا، مقتل کے آس پاس یہ بیواؤں کی تھی فغاں، زینب جبیں لحد پہ دھرے کرتی تھی بیاں، اے میرے کربلائی برادر حسین جاں، ہمشیر 3 دن سے تمہاری ہے مہماں، اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے، اللہ میری بات بھی پوچھی نہ آپ نے، زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے، زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ آپ نے، بے آپ کے بقیہ میں کس منہ سے جاؤں گی، نانا کی بھی مزار پہ عزت نہ پاؤں گی، گر جاؤں گی نجف تو ندامت اٹھاؤں گی، پوچھیں گے سب بزرگ تو میں کیا بتاؤں گی، رخصت کیا حضور نے کیوں کر یہاں رہوں، رخصت کیا حضور نے کیوں کر یہاں رہوں، جاؤں تو کس طرف اور رہوں تو کہاں رہوں، وہاں قافلے میں بنت علی کی پکار ہے، یہاں حاضر حضور یہ سینہ فغار ہے، یہاں حاضر حضور یہ سینہ فگار ہے، سالار کارواں کا مجھے انتظار ہے، کوئی جلوم میں ہے نہ کوئی پردہ دار ہے، کہہ کر پھوپھی مجھے عابد بلاتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں صبر کرو آپ آتے ہیں، بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھاؤ، بھیا میں بے نقاب ہوں راگیروں کو ہٹاؤ، روکے قنات اکبر و عباس کو بلاؤ، خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لیتے آؤ، سردار سارے قافلے میں آگے ہوتے ہیں، سردار سارے قافلے میں آگے ہوتے ہیں، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں، کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ تن، ہے جواب بھی نہیں دیتے شہ زمن،
بھیا گلے لگا لو تو جاؤں سوئے وطن، آئی نداں سدھارو خدا حافظ اے بہن، صغرا کو میری سمت سے بھی پیار